آج بھی کچھ لوگوں کو یہ دشواری بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ، کہ دیندار لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں کیوں ہیں، تراویح پڑھانے والے حافظ کی خدمت کیوں کی جا رہی ہے۔ مجھے پچھلے سال ایک دوست نے بتایا کہ ہم نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ قاری صاحب جو قرآن شریف سنا رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے، تو سارے حضرات اس میں تعاون کریں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی اب یہ قرآن سنا کے بھی پیسے لیں گے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ قوم کا مزاج کس طرح کا ہے، یعنی قرآن سنانے والا پھر حضرت جبریل ہی ہو سکتے ہیں جو نہ روٹی کھائیں گے اور نہ کپڑے پہنیں گے، نہ ان کے بچے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ تو کچھ ممکن ہے۔ ہاں تراویح کی اجرت طے کرنا منع ہے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے نا کہ میں خود روٹی کھاؤں اور میں کہوں کہ وہ فلانا کیوں کھائے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ 5واں حصہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کرو گے، پھر میرے محبوب کی مرضی ہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں، قریبیوں پہ خرچ کریں، یا حضور کا جہاں دل کرے حضور سے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 42 کے اندر بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی زمین کا نرم ہونا، پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے طے شدہ فیصلے نافذ کر دے۔ کئی دفعہ اللہ آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ کچھ فیصلے کرنا چاہتا ہے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے پھر وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ مسلمان اور کفار دونوں پر اللہ نے بدر کے دن نیند طاری کر دی۔ کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے۔ مسلمانوں نے خواب دیکھا تو انہیں خوابوں میں کافر تھوڑے نظر آئے تاکہ ان کی ہمت بندی رہے، اور اسی طریقے سے کفار نے بھی خواب دیکھا تو انہیں بھی مسلمان کم تعداد میں دکھائی دیے۔ یہ بھی اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ کہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ ہی نہ جائیں، اگر انہیں زیادہ دکھا دیے جاتے خواب میں تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ، انہیں بھی کم نظر آیا اور انہیں بھی تعداد کم نظر آئی، کیونکہ اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ بدر میں حق و باطل کا مارکا برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے۔ مزید بتایا کہ جنگ میں کفار کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ مسلمان قوم اس وقت بزدل ہوتی ہے جب آپس میں جھگڑا کرتی ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہ اور دکھاوا بھی نہ کرو۔ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا، لیکن حق و باطل کے مقابلے کا وقت آیا تو وہ پھر الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ چلے میں آپ کے پیچھے ہوں، تو جب پیچھے دیکھو تو پھر موجود، وہ کہتے ہیں تو لڑائی کر، تو فتنہ کر، میں تیرے پیچھے ہوں معاذ اللہ، لیکن پھر وہ پیچھے۔ یہی حال بدر میں کافروں کے ساتھ شیطان نے کیا۔ آیت میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرأت کو دیکھا تو کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آپ چپ کر کے پیچھے بیٹھ جائیں تو لوگ بزدل کہتے ہیں، اور اگر آپ تگڑے ہو کے میدان میں آ جائیں تو ان میں غرور آ گیا ہے۔ تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر بات کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ نے ایک قانون قدرت بیان کیا۔ آیت نمبر 53، نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے، 53۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے پر توجہ نہیں دیتی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ بھی تو ہمت کریں نا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ نے یہاں قانون دیا۔ تو نوجوان یاد رکھیں کہ غریبیوں کا رونا رونے سے کام نہیں بنتا۔ جو لوگ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، تو ان کا کچھ بھی نہیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کی گئیں۔ آیت نمبر 56 سے 58 میں یہودی قبائل کی عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ بار بار وہ وعدے توڑتے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور نے بھی ان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دیا۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت، قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، ہائی الرٹ رہو ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں۔ ہم بھی ہائی الرٹ ہوتے ہیں جب تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بات بھول۔ فرمایا ہمیشہ کافر کے مقابلے میں تیاری
کر کے رکھو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کے یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام صرف فتنے کی، فساد کا، کسی قسم کے فتنے اور فساد کا درس نہیں دیتا۔ اگر وہ مقابلے میں آئیں گے تو قوت کٹھی کر کے مقابلہ کریں گے، اور اگر وہ صلح کریں گے تو مسلمان بھی صلح ہی کریں گے۔ اور اللہ پر توکل کرو، اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو پھر تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اگر وہ صلح کے ارادے سے نہ آئیں بلکہ دھوکے کے ارادے سے آئیں تو پھر بھی تمہاری چونکہ نیت ٹھیک ہے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت جو تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ اور فرمایا نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور آپ کے فرما بردار مومنوں کی جماعت بھی آپ کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 64 ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا۔ یہ لوگ جو جنہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، لکھا ہوتا ہے نا میرے لیے، یعنی ٹیوٹے میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، ہائیس میں بیٹھے ہوئے لکھا کہ اللہ ہی، بھئی اللہ ہی کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کسی اور کی، جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنہیں اللہ نے قوتیں دیں۔ یہ آیت دیکھیے، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ساتھ فوراً ہی آگے بیان فرمایا فوراً ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی، مومن بھی اور اللہ بھی۔ تو جب اللہ نے ساتھ مومنوں کا ذکر فرمایا، اور یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، اس وقت یہ نازل ہوئی، کہا محبوب اللہ بھی کافی ہے، اور یہ تیرے غلاموں کی جو 40 کی تعداد بن گئی، اب انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابیاں مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ اسی طرح سے آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، تیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا اللہ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح فرمائے گا۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جہاد کرنے والے جانوں اور مالوں سے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق اور درجات میں فرق کا باوجود جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ان کا درجہ اونچا ہے، اور جنہوں نے بعد میں پڑھا ان کا درجہ اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ خیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں تسلسل ہے سورہ انفال کے مضامین کا، وہی مضامین چونکہ چلے آ رہے تھے اس لیے اس کے اندر اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک سے اپنی برات کا اعلان فرمایا، کیونکہ بات جلال کی ہو رہی تھی اس لیے بسم اللہ شریف کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینوں کا ٹائم دیا گیا، فیصلہ کر لو ان 4 مہینوں میں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا 4 مہینے کا ٹائم گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف لاہ عمل کریں گے، انہیں پکڑیں گے، ان پر حملہ کریں گے اور ان کا مکمل محاصرہ کریں گے، اور جہاں بھی ملیں گے انہیں کافر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بہت بعد میں جا کے فیصلہ ہوا، ورنہ تو اسلام نے ہمیشہ ان لوگوں سے درگزر ہی کی بات کی۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اے محبوب علیہ السلام اسے آپ موقع عطا فرمائیں، اسے ٹائم دیں، اس کی حفاظت فرمائیں۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آئیں تو اپنی قرابت داری کا بھی لحاظ نہ کریں گے، وہ نہیں لحاظ کریں گے۔ حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جو حملہ نہ کرے ہم اس پر بھی حملہ نہیں کریں گے، تو فرمایا وہ نہیں اس بات کا خیال کریں گے۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور ان کے تقاضوں پہ کاربند رہے ہیں پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے وعدہ کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی اور رعایت کے مستحق نہیں ہے، وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے وعدہ خلافیاں کر چکے ہیں۔
آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھول کے سامنے آ جائے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے رستے میں جہاد کے برابر یہ کام ہو سکتے نہیں۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم ہے اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ لو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ پھر اس سے آگے جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی، اس آیت کریمہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ مسلمان نے ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی، ہر چیز سے بڑھ کر، اور فرمایا یہ محبت کرے گا تو پھر ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا۔ دیکھیں کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کمایا نہیں ہوتا پر ہوتا اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ پیار نہیں ہوتا، تو یہاں فرمایا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ پھر سنیں فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مکان جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو۔ فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور ان کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا وعدہ لے آئے، پھر اللہ اپنا عذاب لے آئے، پھر تم پر عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم لوگ نا بڑی جلدی محبت رسول کا دعویٰ کر دیتے ہیں، پر اللہ نے گن کے چیزیں بتائیں گے۔ فرمایا باپ کو سامنے رکھو، پھر میرے نبی کی ذات کو سامنے رکھو، پھر دیکھو تمہیں پیارا کون ہے۔ بیٹے کو سامنے رکھو اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کو سامنے رکھو، پھر دیکھو کہ تمہیں پیارا کون ہے۔ تم سامنے رکھو اپنے مال کو، جائیداد کو، اور پھر حضور کی ذات کی طرف توجہ کرو، پھر بتاؤ کہ ان میں سے پیارا۔ حضرت عمر نے یہ سارے تجربے کیے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہر چیز سامنے رکھ کے تجزیہ کیا، آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے جان آپ سے بھی زیادہ پیاری، جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی حضور میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو یہ ضروری کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا کہ ہم بڑے ہو گئے اور نازا ہونا بھی انسان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ 9 ہجری کو یوم الحج کے عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، پہلے وہاں داخل ہونے کی اجازت تھی، اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار رہنا۔ آیت نمبر 30 میں بتایا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہیں نا، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو خدا ہی بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے انہیں اپنا خدا ہی بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم، حالانکہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کے فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ اپنے اس دین کو ہر دین پر غلبہ عطا فرما دے۔ آیت نمبر 34 سے علماء اور مشائخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے اور اللہ کے رستے سے روکنے کا بیان ہے،
اور فرمایا کہ سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت کے ڈھیر ذخیرہ کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر، انہی کے مال کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا انہی کے مال سے، اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ علماء اور مشائخ اہل یہود کے اس طرح کرتے تھے کہ مال بٹورنے کے لیے حق کو چھپاتے تھے۔ اللہ ماشاءاللہ آج بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری مولوی بن جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو مولوی مل جاتے ہیں جو ہر آنے والے حکمران کو امیر المومنین کہتے ہیں، ہر آنے والے حکمران، اور اس کے ہر ناجائز کام پر اپنی مہر لگا کے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے حق پر ہی قائم فرمائے اور حق پر ہی اللہ موت عطا فرمائے۔